آپ کہتے ہیں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر میرٹ کی بنیاد پر لگنے چاہیے. میرٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کے خیال میں موجودہ تعیناتیوں میں میرٹ کو کس حد تک مد نظر رکھا گیا ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے کوئی خاص مثال دے سکتے ہیں؟ کیونکہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو لگوانا چاہتے تھے. دیکھیے جب مریم صاحبہ نے کہا نا کہ پنجاب کے لگانا چاہتے تھے تو میں نے کہا اگر جس کو میں پنجاب میں لگوانا چاہتا تھا اس کا نام اوپن کریں. پھر ساتھ انہوں نے تردید کی اس پہ کہ نہیں میں نے نہیں کہا کہ وہ پنجاب میں. دوسرا مجھے جو پنجاب کے وائس چانسلر ہیں محمد علی شاہ صاحب ان پہ تو مجھے اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جس طرح موجودہ صورتحال میں لگے ہیں پھر بھی سب سے بہتر بندے ہیں. اور ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ فلاں وائس چانسلر لگے فلاں، لیکن جو پروسیس میں خرابیاں ہوئیں اس پہ مجھے اعتراض ہے. اب کسی کا نام لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ میں چانسلر ہوں. نہیں گورنر صاحب بات ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے وائس چانسلر ایسے ہیں کہ جن پہ مختلف قسم کے الزامات لگتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ اچھی نہیں ہے، پر ان کے بارے میں پھر کیا کریں گے؟ ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں یہی تو غلط ہوا ہے نا. نہیں پھر اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ غلط تو ہو گیا، اب اس غلطی کو درست کیسے کیا جائے کہ آپ کے پاس بھی اختیار رہے؟ دیکھیں نا وہاں پہ اختیار واپس لے لیا گیا، خیبر پختونخوا میں لے لیا گیا نا. لے لیا گیا. اچھا اب یہ حقیقت ہے کہ لوگ کہتے ہیں مبینہ طور پہ وائس چانسلرز کے بارے میں بہت بڑی باتیں کرتے ہیں. اگر ایسی باتیں ہیں تو ان کو پھر کیسے درست کیا جائے، کس قسم کی انکوائری کی جائے، کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے؟ بیکاز دی پاور از ود یو، اور ایک صوبے میں پاور گورنر سے لے کے چلی گئی ہے چیف منسٹر کے پاس. اب ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں، آپ کیا سمجھتے کہ کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں جو موجودہ صورت حال ہے نا اس میں اس پاور کے حوالے سے اس طرح پاور کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا. میں یہ کہتا تھا کہ اور اس میں واضح لکھے ہوئے ہے کہ چانسلر جو ہے وہ اس کی پاور ہے. کس نے پاور کو تسلیم نہیں کیا؟ پنجاب گورنمنٹ نے نہیں کیا. انہوں نے اس نے کہا کہ میں نے سمری مسترد کر دی تھی اور لکھا تھا کہ اس پہ بہت سی انگلیاں اٹھیں گی جی، اور اس میں بہت سے لوگوں پر کرپشن کے چارجز ہیں. میں چانسلر ہوں، مجھے پتہ ہے. جی یہ آپ نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے. اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں تو اب جس پہ آپ الزام لگاتے ہیں اس کو صفائی کا موقع ملے گا نمبر ایک. اور اسی ملک میں اسی آئین کی تابع 1973 کا آئین جو قابل عمل ہے اس وقت، ایک صوبے کا جو چیف منسٹر ہے وہ گورنر کی بات کو بالکل ہی نہیں مانتا، اس نے اختیار ہی اپنے پاس لے لیا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ؟ دیکھیں یہ تو ایک جو جمہوری جس اپنا آئین پہ ہم چل رہے ہیں اس میں یہ اختیار ہے اسمبلی کے پاس کہ وہ گورنر سے اختیار لے لیں وہاں پہ. تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلی آپ سے اختیار واپس لے لیں؟ ان کا اختیار ہے، اگر وہ لینا چاہتے ہیں میں روک تو نہیں سکتا. یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ادھر انہوں نے کے پی میں یہ چاہ کہ چیف منسٹر کو ہی دیا جائے، انہوں نے ان کو دے دیا. تو جب اکثریت اسمبلی میں ایک قانون سازی ہو گئی تو اس پہ تو گلہ نہیں ہو سکتا. ابھی چند دن پہلے تو پھر برداشت کرنا پڑے گا. ابھی چند دن پہلے آپ نے ایک فیصلہ اور کیا ملتان کے بارے میں. ملتان کے بارے میں نشتر یونیورسٹی والا جو ہے جی ہاں جی، وہ میں نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وائس چانسلر اور جو ہاسپٹل کے ایم ایس ہے اس کا ہمیں آپس میں جو ہے وہ لنک بتایا جائے کہ وائس چانسلر کا کیا رول ہے اس ہاسپٹل میں. آپ نے ہمیں یہ لکھ دیا کہ وائس چانسلر کو فارغ کر دے، لیکن اس لیے فارغ کر دیں کہ جو بلڈ تھا وہ غلط گیا مریضوں کے پاس، ان کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی. اب آپ یہ سوال اس اٹھا میں رہے ہیں، ایڈز جو ہے اس کے سمٹم نکلے اور اس طرح کی کچھ. اور اب آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیسے ذمہ داری آتی ہے وائس چانسلر. اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں. میں یہ سوال اٹھاؤں، یہ ہم نے تو اس میں جو رولز آف بزنس ہیں اس میں کوئی جواب نہیں آ رہا اس کا. نہیں، اس میں دیکھیں نا وائس چانسلر جو ہے اس کا کردار یونیورسٹی کی حد تک ہے اور جو ایڈمنسٹریٹو رول ہے وہ ایم ایس کا ہے ہاسپٹل میں. Are you sure about it؟ میرے علم میں یہی ہے، میں نے یہی پڑھا ہے. اب اگر اس پہ آپ چلیں گے نا، وہ ہمیں کوئی چیز لکھتے ہیں بتاتے ہیں، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، ہم ان کے اس سمری کے مطابق اس کو کر دیں گے، لیکن نہیں ہوتے تو کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے. اگر اس طرح ہونا افتخار صاحب دیکھیں مختلف ڈویژن میں جو ہے ضلعوں میں ڈی سی لگے ہوئے ہیں اور وہ کمشنر کے ساتھ ہیں. تو اب ڈی سی اپنے ضلع میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا کمشنر کو ملتی ہے؟ کبھی نہیں ملتی، ڈی سی کو ہی ملتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کو گورنر ہو گیا، پنجاب میں آپ ہو گیا، اس فیصلے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہاں پہ اکثریت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ہے
اور یہاں پہ اکثریت آپ کی اتنی نہیں تھی کہ آپ گورنر لگتے. یہ دونوں تعیناتیاں کیا ہیں؟ دیکھیں یہ تعیناتیاں اس طرح ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا الائنس ہوا، اس الائنس میں یہ فیصلے کیے گئے کہ یہ 2 گورنر جو ہیں پیپلز پارٹی کو دیے جائیں گے، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی، پرائم منسٹر جو ہے وہ نون لیگ، اسپیکر نون لیگ، چیف منسٹر ان کی اکثریت ہے، انہوں نے بننا تھا. تو یہ سارے اس جو ارینجمنٹ تھی اس میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی، اس کے مطابق ہی یہ سارے آئینی عہدے جو ہے وہ دیے گئے. اچھا گل صاحب، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ بڑے اچھے سیاسی ورکر ہیں اور آپ اپنے خوش فہمی ہے. ہاں وہ تو خوش فہمی تو ختم ہوگی نا آپ کی، جب آپ 2024 کے الیکشن میں آپ 4تھے نمبر پہ آئے تو پھر یہ خوش فہمی تو ختم ہوگی. بات یہ ہے نا کہ اس ایک تو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ میں نہیں کر سکتا، لیکن جو میں نے کی ان سے ہٹتا بھی نہیں ہوں. میں نے پیٹ کے میڈیا پہ میری پریس کانفرنسز، میری کمپین کے دوران چیزیں نظر آ رہی تھیں. میں نے کہا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے الیکشن جتائیں یا میں الیکشن جیتوں گا. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو ووٹ لوگ مجھے دے رہے ہیں وہ ووٹ مجھے پورے دے دیں. 64,000 ووٹ ملا صرف آپ کو؟ نہیں، میں آپ کو 64,000 بھی پتہ نہیں کیوں دے دیا. اچھا، مجھے صحیح کہہ رہا ہوں، میں یہ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا آپ کو. میں آپ کو بتاتا ہوں. اب پھر آپ نے اس پنجاب میں میرا خیال ہے شاید بہت کم ایسے ایریاز ہوں گے کہ جہاں پہ جو ہے وہ جو ہمارا RO ہے اس کے پاس کینڈیڈیٹس جو ہے وہ گئے. ہمارے ایک لبیک والے تھے 3-4 لوگ، ہم RO کے پاس لبیک والے 7 رضوی کو 91,000 ووٹ ملے. ہم چلے گئے اندر، سارے فون بند تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. رزلٹ دوسرے کمرے میں آتے تھے، ہمیں بتاتے نہیں تھے. 3 بجے میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کے 11,000 ووٹ ہیں. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، یار اتنا اچھے میری پوزیشن تھی، لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے، رابطہ ہے نہیں، فون بند ہے. تو 3 بجے میں نے اپنے MPO کو کہا کہ یار ہم تو کمپٹیشن میں ہی نہیں ہیں، ہمیں ووٹ ہی نہیں ملے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھنے کی، چلو چلتے ہیں. گھر چلے گئے 4-4:30 بجے، سو گئے. صبح میں ڈیرے پہ آیا تو انہوں نے کہا جی یہ اپنی یونین کونسل جو ہے یہاں 3700 کی لیڈ سے ہم جیتے ہیں. ہماری لیڈ 3700 ہے صرف اس ایک میں، 7 والی میں 2300 ہے. میں نے اپنے رزلٹ اکٹھے کیے، مجھے صرف جو میری اپنی تحصیل ہے فتح جنگ، اس کے جو میرے پاس رزلٹ ہیں وہ 45,000 تھے ایک تحصیل کے، اور 3 تحصیلیں ہیں جن کے الیکشن تھے، 3 تحصیلیں MNA کے. یہ میں آن اوتھ اور حلفاً خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. مجھے 2:30 بجے ایک لڑکے نے کہا کہ جی ہم اور PTI مقابلے میں ہیں، نیک ٹو نیک ہیں، اور نون لیگ اور باقی جو ہے وہ پیچھے ہیں، تو ہم تھوڑی سی ووٹوں کے فرق سے اوپر نیچے جا رہے ہیں. تقریباً 2:30 بجے تو میں نے RO کو فون کیا، تو میں نے کہا RO صاحب کیا پوزیشن ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں صدار صاحب رزلٹ اناؤنس کرنے لگا ہوں، تو میرا رزلٹ جو ہے وہ کمپائل ہو گیا. میں نے کہا اچھا تو میرے کتنے ووٹ ہیں؟ تو انہوں نے ساتھ آواز دی کہ ہاں بھائی کتنے ووٹ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہ سر آپ کے 35,000 ہیں. تو میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے سخت زبان میں بات کی. میں نے کہا یہ تمہیں شرم نہیں ہے؟ میرے پاس صرف ایک تحصیل کے 45,000 کے میرے پاس فارم 45 پڑے ہیں، آپ مجھے 3 تحصیلوں میں 35,000 دے رہے ہو. کہتا ہے نہیں سر یہ کیسے ہو سکتا ہے فلانا. میں کہ میں لے کے آتا ہوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں صرف ایک تحصیل کے، باقی 2 کو چھوڑ دو. میں الفن کہہ رہا ہوں. 15 منٹ یا 20 منٹ بعد رزلٹ اناؤنس ہوا. تو اس کا مطلب ہے عمران خان کی پارٹی پہ صحیح ہو رہی ہے. وہ 35,000 جو ہے وہ 64,000. پھر عمران خان کی پارٹی صحیح ہو رہی ہے. اب بلا جانے صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، اب آپ بتائیں جس طرح کا نہیں. دیکھیں نا عمران خان کی پارٹی کو تو پھر بھی انہوں نے اچھے ووٹ ان کے نکلے. رگڑا تو ہمارا نکلا. 2013 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، 2018 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، 2024 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا. افتخار صاحب جب مجھے 2013 میں جب میرے ووٹس آئے تو میں اتنا شرمندہ ہوا، اور میں نے کہا میرے اتنا اچھا اپنا تھا اور لوگوں نے میرے سے بڑی زیادتی کی، میں سمجھ نہیں سکا. میں اس 2024 میں سمجھا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ فارغ کیا گیا ہے.